دیکھو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صبح صبح سرکار کی ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لفظ بڑے خوبصورت ہیں حدیث کے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں تو غلام تھا نا، لیکن حضور فرمانے لگے، یا بنیا، او میرے بیٹے، تجھ سے ایک بات نہ کروں؟ یا رسول اللہ حکم کریں؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، انس بیٹا پتر اس بات کو یاد رکھنا کہ جب تو سویرے سو کے اٹھے تو سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالنا، دیکھنا تیرے دل میں کسی کا بغض تو نہیں، کسی کی عداوت تو نہیں، اور پھر قربان جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے اتنی جزا ملے گی، اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا۔ کیا انداز ہے کریم محبوب کا، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور فرمانے لگے، انس دیکھنا ذرا ترتیب جملوں کی، فرمایا انس صبح اٹھ کے اپنے دل پہ نظر ڈالنا، تیرے دل میں کسی مومن کا بغض تو نہیں، اور ثواب نہیں بیان کیا بلکہ حضور فرمانے لگے، انس خیال کرنا بغض تو نہیں، اور فرمایا انس یہ خیال کرنا اور بغض نہ رکھنا یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے، فرمایا یہ تیرے رسول کی سنت ہے، اس کا ذرا خیال رکھنا۔ گویا حضور نے فرمایا یہ میری وصیت ہے، میرے اس طریقے کو ذرا جاری۔ سویرے اٹھ کے موبائل پہ نظر ڈالنا ضروری نہیں، کھاتا دیکھنا ضروری نہیں، سویرے اٹھ کے کوئی روب ڈالنے کے نئے نئے طریقے اور مال کمانے کے نئے نئے طریقے سوچنا یہ تو مردہ کر دیتا ہے دل کو۔ سویرے اٹھ اور سب سے پہلے دل پہ نظر ڈال، اگر تیرا دل بغض سے پاک ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پیسے اگر آج تھوڑے بھی کمائے گئے تو نیند رات کو انشاءاللہ سکون کی اللہ عطا فرمائے، لیکن اگر اندر حسد کا، بغض کا، نفاق کا دھندا چل رہا ہے، دھندا۔ کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ کے بندے، حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، اور دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے۔ چھوڑ، منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، لیکن دل کالا ہو جائے تو تباہی اتر جاتا۔ دل نہ تیرا سیاہ کالا ہو، مہربانی کر۔ اتنی لڑائی کسی کی کسی کے ساتھ نہیں، اتنی تکلیفیں ابو جہل اور اس کی اولاد نے میرے رسول کو پہنچائی، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سون یار سون، چھوڑ تو سسر کی بات، تو چھوڑ ساس کی بات، تو چھوڑ بھائی کی بات، تو چھوڑ پڑوسی کی بات، چھوڑ تو مالک کی بات۔ اکرمہ بن ابو جہل دوڑ گیا تھا، ابو جہل کا بیٹا، وہ اپنے باپ سے زیادہ دشمنی کر دوڑ گیا، اور وہ کہنے لگے لوگ مکے والے کہ اگر اکرمہ ہاتھ لگ گیا تو عمر فاروق اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، علی لٹکا دیں گے اسے، یہ بڑا کافر ہے، بڑا ظالم ہے۔ اکرمہ کی بیوی آ کے مدینے والے رسول کے قدموں میں بیٹھ گئی، رو کے کہنے لگی، سونیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تکلیف اس نے بڑی دی ہے، حضور اس نے اور اس کے باپ نے ستایا بڑا ہے، یا رسول اللہ کو مہربانی ہو جائے۔ تو نبی پاک نے سر سے پگڑی اتار کے دی، فرمایا جا اسے جا کے نشانی دینا کہ رسول نے تجھے معاف کر دیا۔ تو کون سے اتنے بڑی عداوتیں لیے بیٹھا ہے؟ اور میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، بڑی دفعہ، کہ نبی پاک کی شہزادی کا قاتل حضرت زینب بڑی بیٹی، جس نے نیزہ مارا تھا گھوڑے کو اور وہ گھوڑے سے گر گئی تھی، وہ آ گیا فتح مکہ کے بیٹی کا قاتل، اور اس نے اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نا تو نبی پاک کے سامنے آیا، کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو۔ تو نبی کریم فرمانے لگے، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ یہ بھولا نہیں کرتی، کیا کروں، بیٹیاں کہاں بھولتی، لیکن تو پڑھ نہ کلمہ۔ یارا بات کو سمجھے، کون سی دعوتیں لیے بیٹھے ہو؟ کر لو اس بہن کو فون جس کے ساتھ بلا وجہ کا رٹا ڈال لیا، چچا چچا ہی ہوتا ہے، وہ کوئی کافر اور مشرک تو نہیں نہ ہو گیا، کر لو صلح۔ اور سنو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھائی اگر ناراض ہوں تو جو صلح پہلے کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا، آگے آگے چلے گا۔ مہربانی فرمائیں، سب سے پہلے اپنی زندگی سے یہ عداوت نکالیں۔ ہمارا کہ جیسے رٹا ہی کوئی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں، کیا ضرورت ہے؟ جھگڑا اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی ذات ہوتی ہے،
جھگڑا اس کا ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو بت بنا لیا ہے، جھگڑا اس کا جس نے انا پال لی ہے، جھگڑا تو اس کا ہے جو کہتا ہے میں کچھ ہے ہوں، جھگڑا تو اس کا ہے۔ لیکن اگر میرے بھائی تیری ذات کوئی نہیں، تیرا رٹا کوئی نہیں، تو پھر حضرت سیدنا بلال حبشی حضرت ابو ذر غفاری سے ناراض ہو گئے تھے۔ بلال کا رنگ کالا تھا، ابو ذر غفاری کا گورا تھا۔ بلال مزدور آدمی تھے، ابو ذر غفاری سردار تھے۔ بلال حبشن کے بیٹے تھے، وہ چودھری کے پتر تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں تب راضی ہوں اگر تجھ سے بلال راضی ہو تو سیدنا ابو ذر غفاری نے 1 منٹ نہیں لگایا، ذات کا بت کوئی نہیں تھا، جا کے تو جناب بلال کے سامنے لیٹ گئے، کہنے لگے حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور میرے منہ پہ رکھ، اور میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر مدینے والے رسول نے تجھے کتنی عزتیں عطا کر دی، مہربانی کرو۔ آپ یقین کرو ایسے گھٹن سی ہے، 10 آدمی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے کسی جگہ۔ آپ یقین کریں 4 دوست اور بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں، وہ کیا خوبصورت ان کی گفتگو ہے، لیکن ایک اٹھ کے گیا تو 3 اس کی غیبتیں کرنے لگ گئے، ایک ان میں سے اٹھ کے گیا تو باقی 2 غیبتیں کرنے لگ گئے۔ لب و لہجہ اتنا سخت اور ترش اختیار کیا جس کی حاجت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ، جس کی تعریف کر لی سو اس کی کر لی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک دفعہ تعریف کر لو کوشش کرنا زندگی بھر دوبارہ توہین نہ کرنا، اپنی زندگی سے نکالیں گلا شکوا، تھوڑی دیر کے لیے سیکھ لیں معاف کرنا، عداوت کو نکال دیں، پہل کریں۔ اور 2 قدم ہوتا ہے انسان کے لیے، صرف 2 قدم، ایک قدم آپ نے اپنے نفس کی خواہش پہ رکھنا ہے، انشاءاللہ دوسرا قدم اللہ کے قرب کی طرف بڑھ جائے گا، اللہ کے قرب کی، صرف 2 قدم ہے، لمبا مسئلہ کوئی نہیں۔ تو پہلی بات محبت کے لیے یہ دیکھیں، اسلام نے نماز فرض کی، نماز بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، لیکن فرمایا ورکعوا مع الراکعین، اکیلے اکیلے نہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ۔ پھر فرمایا چھوٹی مسجد میں جمعہ نہ پڑھنا، جامع مسجد میں جا کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب عید پڑھنا تو کھلے میدانوں میں سارے مل کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب حج پہ آؤ نا تو تمہیں سکون شلوار قمیض میں ہے یا تہمت کرتے میں ہے، لیکن یہاں جب میری بارگاہ میں آؤ نا میرا دل کرتا ہے سب کا ایک رنگ ہو، سفید۔ اور بڑی خوبصورت حدیث ترغیب و ترہیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا، میدان عرفات میں کوئی بہت عالیشان بندوبست آج بھی نہیں ہے، آج بھی لوگ چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، اور اے سی والی بس میں بھی آپ بیٹھ کے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گرد آپ پر پڑی جاتی ہے، وضو کرنے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریت سر میں، داڑھی میں، بالوں میں پڑ جاتی ہے، لیکن لاکھوں لوگ آئیں پر اکٹھے ہو کے آئیں۔ اکیلے اکیلے کوئی میدان عرفات میں جائے اور 9 ذی الحج کے علاوہ جائے تو یہ مقام اسے نہیں ملتا، لاکھوں آئے، اکٹھے آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کریم آسمان کے دروازے کھول کے فرشتوں سے فرماتے ہیں ذرا نیچے تو نظر کرو، فرشتے دیکھتے ہیں نیچے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں پر گرد ہے، یہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، ان کی حالت دیکھو کتنی آج خستہ ہے، گویا تم نے تو کہا تھا نا یہ فساد پھیلائیں گے، تو فرشتوں مجھے بتاؤ یہ اربوں پتی، یہ مفتی، یہ صوفی، یہ علامہ، یہ شیخ، یہ پیر، یہ اتنے اتنے بڑے لوگ یہ کدھر آئے ہیں بتاؤ؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے آئے، یہ لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑ کے تجھے راضی کرنے آئے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رب فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو دوزخ سے آزاد کر کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا۔ اور حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے 1 سال کہا تھا اے اللہ مجھے بتا تو صحیح، اتنے بلا لی ہیں، قبول کس کس کا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اور جاگتے ہوئے تو عاطف غیب سے ندا آئی فضیل تو کو منشی نہیں اللہ کی رحمت کا کہ تجھے پوچھ کے قبول کیا جائے گا، میں نے بلایا ہی اسے تھا جس کا میں نے قبول کر لینا تھا، دوسرا میں نے داخل ہی کوئی نہیں ہونے دیا، یہاں آیا ہی وہ ہے جس کا میں نے قبول کرنا تھا۔ حضور فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ بخش کے جنت کا فیصلہ کر، اگلے لفظ سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے رب فرشتوں سے فرماتا ہے انہیں بھی بخش دیا ہے
اور جن جن کے لیے یہ دعا کریں گے میں ان سب کی بھی مغفرت فرما دوں. تو یہ ساری اجتماعی عبادات مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس کی محبتوں کے فروغ کے لیے. زکوٰۃ کیا ہے؟ امیروں کا غریبوں کو حصہ دینا. قربانی کیا ہے؟ اپنے پیسوں کا جانور خرید اور اپنے پیسے لگا کے اسے ذبح کر، پھر اس کا گوشت بنا، ساری ڈیوٹی تیری پر دینا غریبوں کو. یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، یہ محبتیں پیدا کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ لیا کرو، دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تحفہ لیا دیا کرو، اس سے صرف لینا نہیں، تحفہ مہربانی فرمائیں. کسی کی جیب پر دھیان رکھنا منع ہے دین میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تم سے پیار کریں تو فرمایا جو ان کی جیبوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. پھر تم یہ چھوڑ دو کہ یہ میرے لیے لایا کیا ہے. اگر تم لوگوں کی جیبوں پر توجہ کرو گے تو پھر وہ لوگ تم سے کبھی محبت نہیں کریں گے. لیکن ایک شریعت نے جو اینگل دی تحفے تحائف کی، اس کا جو انداز ہے اس پر ذرا غور کریں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری اماں نے نا حریرہ بنایا. عرب شریف میں کھانا بنتا تھا حریرہ. میرے والد گرامی نے میری ماں سے سفارش کی، ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر یہ میدان احد کے پہلے شہید ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جو شہید ہوا رب نے اس پر پردے ڈال کے بات کی، لیکن جابر جب تیرے والد گئے ہیں تو رب نے بے پردہ گفتگو فرمائی ہے. اتنا بڑا آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے نا اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا سا حریرہ بناؤ، میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. تو کہتے ہیں بڑا پیارا، میری ماں نے نا بڑی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی، وہ تیار کر کے اور بڑے برتن میں ڈال کے اوپر سے ڈھک کے مجھے دیا. جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پہنچا تو اس کی خوشبو تو دور سے آ رہی تھی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی کنجیاں حضور کو عطا فرمائی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرمانے لگے تیرے باپ نے گوشت پکا کے بھیجا میرے لیے، اندر حریرہ ہے اور خوشبو آ رہی ہے. حضور فرمانے لگے تیرے والد نے کیا گوشت بنا کے بھیجا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. سرکار کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کریں تو یہ اس کے نصیب ہیں، یہ تو وہ قبول ہو گیا. چونکہ نبی کریم کی تو بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر اگر شام کو کھانا نہ پکے تو رب جنت سے بھیج دیتا ہے، تو سرکار کو تو محتاجی نہیں کسی کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بات کو سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس اشارے کو سمجھے جس کو صحابہ سمجھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا نے گوشت پکا کے بھیجا ہے. کہتے میں نے پلیٹ اٹھا کے عرض کی حضور نے یہ حریرہ ہے، تو سرکار نے وہ نکال لیا. کہتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ کہ میں چونکہ پختہ عمر کا نہیں تھا، میں واپس گیا، میں نے جا کے عرض کی کہ ابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا حریرہ ہے اور اس کی خوشبو بھی آ رہی، پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ گوشت ہے اندر؟ قربان جائیں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، آداب خود آگاہی، تو کہتے ہیں کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گاہی. کچھ لوگ اصل بات نہیں نہ کرتے، پتہ انہیں چل جاتا ہے. تو مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو. تو چکر میں ڈال رہے ہمیں، نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو. اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے.